حمد و صلات کے بعد بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خالق کائنات اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات غم گسار زمان دستگیر دو جہاں سید سروراں حامی بے کساں حضور رحمت للعالمین سید المرسلین ہادی کل ختم الرسل امام الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ پاک ہم سب کو حق کی راہوں کا مسافر بنائے اور اسوہ حسین ابن علی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج کی گفتگو کا موضوع میرا نظریہ پاکستان ہے۔ ہم اس دفعہ 76واں جشن آزادی منانے جا رہے ہیں۔ پاکستان کو مارز وجود میں آئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 76 سال ہو گئے پاکستان بنے کو۔ ایک بات یاد رکھنا، پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پہ مارز وجود میں آیا ہے، اور دو قومی نظریہ کیا ہے، اس کو سمجھنا، اس کو جاننا یہ ہمارے لیے اشد ضروری ہے۔ اور پھر دوسرا یہ بھی دیکھو کہ یہ ملک پاکستان جس رات مارز وجود میں آیا وہ رات کتنی برکت والی تھی، پورا مہینہ برکتوں والا، اور وہ رات جو 1000 مہینے سے افضل رات ہوتی ہے، اس رات میں یہ پاکستان بنا تو آپ خود سمجھے یہ پاکستان کتنا پاکیزہ ملک ہے، پاکستان کتنا مقدس اور پاکیزہ، اور کتنا طیب یہ شہر ہے، کتنا طیب یہ ملک ہے، جو دو قومی نظریے کی بنیاد پہ مارز وجود میں آیا ہے۔ مقدمہ لڑا گیا دو قومی نظریے کی بنیاد پہ۔ دو قومی نظریے کا مطلب یہ ہے ہندو، کافر، انگریز، جتنی بھی کفر کی طاقتیں ہیں، جتنی بھی، وہ سب الگ قوم ہیں، اور حضور کے غلام ایک الگ قوم ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا میری؟ یہ ہے دو قومی نظریہ کہ ہندو، کافر، سکھ جو بھی ہیں وہ ایک الگ قوم، اور محمد عربی کے غلام کیا ایک، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس بنیاد پہ مقدمہ لڑا گیا، اللہ رب العالمین نے کامیابیاں عطا فرمائی اور پاکستان مارز وجود میں آ گیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، پاکستان جب مارز وجود میں آیا تو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان تمام مشکلات میں سے سب سے بڑی مشکل جو تھی وہ یہ تھی کہ علماء کا گروہ جو طبقہ تھا وہ دو گروہ میں بٹ گیا۔ علماء تقسیم ہو گئے، علماء تقسیم ہو گئے۔ کچھ وہ تھے جو پاکستان کی حمایت میں تھے، جو دو قومی نظریے کے حامی تھے، جو کہتے تھے کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور کافر ہندو ایک، پاکستان کی حمایت میں کھڑے ہو گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان بنے، اور دوسرا جو طبقہ تھا علماء کا، وہ دو قومی نظریے کے خلاف تھے، وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ پاکستان
کیوں؟ دلیل کیا دیتے تھے؟ وہ جو دو قومی نظریے کے خلاف تھے ان کی دلیل سنیے۔ وہ کہتے تھے کہ جی قوم جو ہے یہ وطن سے بنتی ہے، قوم وطن سے بنتی ہے، لہذا ہمارا وطن چونکہ ایک ہے، ہم سب ہندوستان میں رہنے والے ہیں، ہمارے آباء و اجداد یہاں کے رہنے والے ہیں، ہمارا وطن ایک ہے، لہذا قوم بھی ایک ہے، ہم سب ایک جگہ پہ رہیں گے، انگریز باہر سے آئے ان کو نکال دیں گے۔ اور یہ ہونا ہی تھا، یہ اختلاف اور یہ جو مشکل پیش آئی، یہ مشکل پیش آنی ہی آنی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ 90 یا 100 سال کے لگ بھگ انگریز نے حکومت کی ہے، اور پھر انگریز نے لوگوں کے نظریات کو بدلا ہے، لوگوں کے اندر فرقہ واریت پیدا کی انگریز نے، فرقہ بندی، تفرقہ بازی، افراط و تفرید کا بیج بویا انگریز نے لوگوں کے ذہنوں کے اندر، جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن مختلف ہو گئے۔ یہ انگریز کا کام تھا۔ انگریز نے علماء کو تقسیم کر دیا، کچھ ایسے تھے جو دو قومی نظریے کے حامی بن گئے، اور کچھ وہ تھے جو دو قومی نظریے کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے۔ جی قوم جو ہے وہ وطن سے بنتی ہے، ہمارا وطن ایک ہے، لہٰذا ہم سب ایک ہیں، ہم ہندوستانی سب ایک ہیں۔ لیکن جو حامی تھے انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہندو انگریز یہ ایک الگ قوم ہے، ان کا حضور کے غلاموں کے ساتھ کوئی کنٹیکٹ ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں، وہ کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ اور اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک وقت تھا، قائد اعظم محمد علی جناح یہ بھی ہندو مسلم اتحاد کے سفیر تھے، یہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان ایک قوم ہے۔ ایک وقت تھا کہ قائد اعظم کا بھی یہی نظریہ تھا کہ ہندو اور مسلمان بھی ایک قوم ہیں۔ اور اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں 1905 سے پیچھے چلے جائیں تو قائد اعظم بھی یہی چاہتے تھے، علامہ اقبال بھی یہی کہتے تھے، علامہ اقبال بھی یہی کہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان، آپ کا شعر ہے نا کہ سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا، بلبلیں ہیں ہم اس کی، یہ ہے گلستان ہمارا۔ یہ آپ نے ایک نظم لکھی تھی جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہندو اور مسلمان سب ایک، یہ علامہ اقبال ہے۔ اور پھر علامہ اقبال نے اپنا تیور بدلا، علامہ اقبال نے اپنے موقف سے رجوع کیا۔ کیسے رجوع کیا؟ اپنا تیور کیسے بدلا؟ شیخ مجدد الف ثانی ان کے مکتوبات کو پڑھا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، بر صغیر پاک و ہند کے اندر سب سے پہلے دو قومی نظریے کی بنیاد ڈالنے والے شیخ مجدد الف ثانی ہیں، جنہوں نے بتایا کہ ہندو الگ ہیں، مسلمان الگ ہیں، ہندو الگ اور مسلمان الگ ہیں۔ دو قومی نظریے کی بنیاد پہ ہمیں کیا ملا؟ پاکستان ملا ہے۔ کیا ملا ہمیں؟ پاکستان ہمیں دو قومی نظریے کی بنیاد پہ ملا ہے۔ یہ ہمیں صرف نمازیں پڑھنے کے لیے نہیں ملا کہ ہم یہاں پہ آ کر نمازیں پڑھیں گے۔ کیا وہاں نمازیں نہیں پڑھی جا رہی؟ بتاؤ نا، وہاں نمازیں نہیں پڑھ رہے؟ لوگ پڑھ رہے ہیں، وہاں روزے بھی رکھ رہے ہیں، سب کچھ ہے۔ یہ صرف نمازیں پڑھنے کے لیے نہیں ملا، یہ نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنے کے لیے ہم ملک پاکستان نے لیا ہے، تاکہ ہم یہاں پہ رہ کر ایک الگ ہو کے ہم نظام مصطفیٰ کا نفاذ کریں گے۔ علامہ اقبال نے اپنا تیور بدلا، اپنے موقف سے رجوع کیا۔ جو آپ کے دوست تھے، بیلی یار تھے، انہوں نے کہا اقبال تمہیں کیا ہو گیا؟ کل تو ہندوستان کی محبت میں گیت گایا کرتا تھا، آج کیا ہو گیا؟ یکدم تیرے اندر تبدیلی آ گئی۔ آپ نے فرمایا وہ اقبال مر گیا ہے، جو پہلا اقبال تھا نا وہ فوت ہو گیا، اب نیا اقبال ہے جس نے دو قومی نظریے کو پھر سمجھا اور اس کے اوپر پہرا بھی دیا۔ پہرا دینے کے بعد پھر قائد اعظم محمد علی جناح کو اس حقیقت سے روشناس کرایا اور بتایا۔ اور پھر ایک وقت آیا قائد اعظم محمد علی جناح نے 1945 کے اندر 2 مارچ
1945 کے اندر آپ نے پشاور کے اندر ایک جلسے سے آپ نے خطاب کیا، وہاں پہ آپ نے دو قومی نظریے کی بنیاد پہ لوگوں کو کہا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، ہندو کافر ایک الگ قوم ہیں، لہٰذا ہمیں ایک الگ مملکت کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ جب آپ نے اتنی بات کی نا تو جو محراب و منبر تھے وہاں پہ بچال آ گیا، لوگوں میں اختلافات پیدا ہو گیا، حتیٰ کہ قائد اعظم کو کافر اعظم تک کہا گیا۔ وہ لوگ جو دو قومی نظریے کے اختلاف میں تھے انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ پاکستان تو کیا، ہم پاکستان کی پے بھی نہیں بڑھنے دیں گے۔ آج اگر پاک سٹڈی کا مطالعہ کریں نا، ایک بات یاد رکھنا، پاکستان کے بننے میں اور بنانے میں سب سے زیادہ جو کردار ہے وہ اہل سنت کے علماء کا اور اہل سنت کے مشائخ کا۔ اہل سنت کے علماء اور اہل سنت کے مشائخ نے کردار ادا کیا، اور جو کہتے تھے ہم پاکستان کی پے نہیں بننے دیں گے، آج دیکھ رہے ہیں پاک سٹڈی کھول کے کتابوں کے اندر انہی کا نام آئے گا، انہی کا ذکر آئے گا کہ انہوں نے یہ کردار ادا کیا، انہوں نے یہ کردار ادا کیا، حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے ہم پاکستان تو کیا، پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیں گے۔ اور پھر قائد اعظم کے بارے میں پتہ انہوں نے کیا کہا؟ قائد اعظم کا نام پتہ کیا ہے؟ محمد علی جناح، اور آپ کی بہن کا نام فاطمہ ہے، تو کہنے لگے یہ تو شیعہ ہے، کیونکہ اس کا نام محمد علی ہے اور بہن کا نام فاطمہ، یہ تو شیعہ ہے۔ تو یہ بات قائد اعظم کو کسی نے بتا دی کہ حضرت وہ فلاں فلاں جو ہیں لوگ، فلاں فلاں لوگ، یہ سارے کون تھے؟ یہ دارالعلوم دیوبند کے لوگ تھے جو قائد اعظم کے خلاف باتیں کر رہے تھے۔ کسی نے بتا دیا قائد اعظم کو، حضرت وہ فلاں آپ کو تو وہ شیعہ کہہ رہے ہیں۔ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا چلو میں شیعہ ہی صحیح، وہ گاندھی جو ہے وہ سنی ہے، اس کو جناب جی ووٹ دے دیں۔ حتیٰ کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ المیہ ہے کہ مسجد خیر الدین کے ممبر کے اوپر انہوں نے گاندھی کو بٹھایا، گاندھی کو بٹھا کر کہا کہ ہم تیرے حق میں تیرے ساتھ کھڑے، ہم تجھے ووٹ دیں گے۔ جو کہتے تھے ہم پاکستان کی پے نہیں بننے دیں گے، پاکستان بنا۔ علامہ اقبال دو قومی نظریے کے حامی تھے، دو قومی نظریے کی بنیاد پہ، اور پھر مشائخ کا کردار اپنی جگہ پہ۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، کون نہیں جانتا اس ہستی کو؟ آپ نے اپنے مریدوں کو برملا یہ بات کی تھی جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا وہ میرا مرید ہی نہیں ہے۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا جو مسلم لیگ یعنی کہ قائد اعظم کو ووٹ نہیں دے گا وہ میرا مرید ہے۔ آپ نے سیالکوٹ کے اندر قائد اعظم کو بلایا، اور بلا کر قائد اعظم کو بہت بڑا اشتہار آپ نے بنایا، تو آپ کے مریدوں نے کہا حضرت آپ داڑھی منڈے کو اپنا امام بنا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم نے اس کو بنایا ہے وکیل، پاکستان کے مقدمے کا ہم نے بنایا ہے وکیل بنایا ہے۔ جب باری آئے گی نا مسلح پہ کھڑے ہونے کی تو پھر مسلح پہ ہم نہیں کھڑا ہونا ہے، ہم نے اس کو وکیل بنایا۔ اللہ نے قائد اعظم کو ایک بہت بڑی بصیرت عطا فرمائی تھی، بہت بڑی عقل ان کے پاس تھی۔ پھر اللہ رب العالمین نے مدد کی اور پاکستان جو تھا وہ مارز وجود کے اندر آ گیا۔ نواب آف کالا ڈیم، کالا باغ، اس کے بارے میں آتا ہے نواب آف کالا باغ، اس کا یہ آتا ہے کہ اس نے کہا تھا میں پاکستان کو ووٹ نہیں دوں گا، لیکن جب ووٹنگ آتی ہے تو یہ ووٹ پاکستان کو دیتا ہے۔ نواب آف کالا باغ نے کہا تھا میں پاکستان کو ووٹ کبھی نہیں دوں، میں دوں گا ووٹ گاندھی کو دوں گا، ہندوستان کو دوں گا، لیکن جب ووٹنگ ہوئی تو اس نے ووٹ کس کو دیا؟ پاکستان کو۔ اس کے بیٹوں نے سے پوچھا حضرت ابا جی آپ نے تو کہا تھا میں ووٹ پاکستان کو نہیں دوں گا، کہا رات کو میں سویا مجھے سرکار کا دیدار ہوا۔ سنیے پاکستان کے ساتھ میرے مصطفیٰ کی محبتیں کتنی ہیں۔ کہا رات کو سویا ہوں حضور کا دیدار ہوا ہے، اور سرکار نے خواب میں آ کر مجھے بتایا ہے کہ ووٹ تو نے پاکستان کو ہی دینا ہے۔ تو یہ ہے محبتیں تھی میرے مصطفیٰ کی ملک پاکستان کے ساتھ، یہ ایسے نہیں مرض وجود میں آیا۔ اللہ کا فضل و کرم، اللہ کا بہت بڑا احسان بھی ہمارے اوپر ہے، فضل و کرم، اور میرے مصطفیٰ کی نگاہ عنایت، نگاہ فیض کا یہ کمال تھا کہ ملک پاکستان مرض وجود میں آ گیا۔ 1965 کی جنگ کا ہم دیکھیں، 1965 کی جب جنگ ہوئی تھی نا ہندوؤں کی اور
ہندوستان مسلمانوں کی جب جنگ ہوئی تھی 1965 کی، تو جن لوگوں کی ڈیوٹی حضور کے روزے پہ تھی صفائی کرنے کی نا، انہوں نے خواب کے اندر دیکھا سرکار بمائے 5 صحابہ کے اپنے روزے سے نکلے ہیں۔ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ کہاں کی تیاری ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کر دیا، میں پاکستان کی مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ تو پھر ماننا پڑے گا یہ صرف اور صرف فائز ہے نگاہ میرے مصطفیٰ کی نگاہ کا۔ اور پھر یہ پاکستان کی تاریخ میں ہے کہ 30 سیکنڈ کے اندر 3 جہاز گرائے تھے ان کے۔ 30 سیکنڈ کے اندر 3 جہاز گرانا یہ ہماری توپوں کا کمال نہیں ہے، یہ محمد عربی کی نگاہوں کا فیض تھا۔ 3 جہازوں کا 30 سیکنڈ کے اندر گرانا یہ میرے مصطفیٰ کے نگاہ فیض کا کمال تھا، یہ ہماری توپوں کا کمال نہیں ہے۔ بہرحال پاکستان یہ کو کسی نے ایسے پلیٹ میں رکھ کے نہیں میں دے دیا کہ حضرت یہ پاکستان تمہارا ہے، تم اپنے پاس لے جاؤ، بلکہ پاکستان کی بنیاد کے اندر 10 لاکھ شہیدوں کا خون ہے۔ اور بنا پاکستان کس بنیاد پہ؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ آج یہ نعرہ کبھی تمہیں ٹی وی چینلوں پہ لگا دکھائی دیا؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ وہاں پہ ترانے وہ بھی عجیب عجیب قسم کے ترانے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ 1 اگست سے لے کر شروع سے ہی یہ ترانہ لگ جاتا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد۔ یہ خود نہیں لگاتے، ان کو ڈر ہے، ان کو ڈر ہے کہ نوجوان نسل کو پتہ چل گیا کہ پاکستان تو بنائی کلمے کی بنیاد پہ ہے، تو ہمارا تو جینا حرام کر دے گی نوجوان نسل۔ یہ اس لیے نوجوان نسل کو انہوں نے پاگل بنایا ہوا ہے، اور میڈیا کو بھی، میڈیا کو ساتھ ملا کے نوجوان نسل کو پاگل بنا کے عجیب عجیب اللے پھللے کاموں کے اندر لگایا ہوا ہے۔ جیسے جناب جی وہ 14 اگست کی تاریخ قریب آتی ہے، وہ سلنسر نکال کے پاں ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر، یہ کیا ہے؟ اور اوپر سے یہ جو اب وہ باجی آ چکے نا، انہوں نے الٹا جناب جی جینا حرام کیا ہوا ہے۔ کیا بھائی یہ کیا مسئلہ، یہ کیا ہے؟ کیا وہ کیا جی ہم آزاد ہو چکے ہیں؟ میں نے کہا آزادی ملی؟ غیرت سے آزاد ہو چکے ہو، شرم سے آزاد ہو چکے ہو، ایمان سے آزاد ہو چکے ہو۔ آزاد ہوئے تھے ہم ہندوستان سے، ہندوؤں سے آزاد ہوئے تھے، ہمیں اسلام ملا تھا اور ہم اسلام کے پابند ہوئے تھے۔ یہ کیسی آزادی ہے؟ یہ کوئی آزادی نہیں ہے۔ 10 لاکھ شہیدوں کا خون ہے، ان کی روحیں تڑپتی ہوں گی جب تمہاری آوازیں سنتے ہوں گی، یہ باجوں کی آوازیں، یہ سن نکال کے جب یہ پاپا کر کے ادھر جا رہے ہیں، پاپا کر کے جب ادھر کو جا رہے ہیں، ون ویلنگ کر رہے ہیں نوجوان۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ آزادی ہے؟ یہ تو ہم تو ویسے غلام کے غلامی ہیں۔ آزادی اس چیز کا نام نہیں ہے۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تھا نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو صحابہ نے کہا حضور جشن ہونا چاہیے، ہم نے فتح کیا بیت المقدس۔ آپ نے فرمایا ہاں ہونا چاہیے، جشن ہونا چاہیے۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور پھر کیسا جشن ہو؟ فرمایا آج ظہر کی نماز حضرت بلال پڑھیں گے، ظہر کی اذان حضرت بلال پڑھیں گے، یہی جشن ہے۔ ہم نے ایسا جشن منایا۔ مکہ فتح ہوا، 8 سال کے بعد میرے مصطفیٰ مدینہ سے مکے آئے، 8 سال کے بعد مکے داخل ہو رہے ہیں، اور میرے مصطفیٰ کا فاتحانہ انداز دیکھیے۔ جس اونٹنی پہ میرے مصطفیٰ سوار تھے نا، سرکار کا سر مبارک ایسے جھکا ہوا ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، اور آگے جو لکڑی لگی تھی نا، میرے مصطفیٰ کی پیشانی اس لکڑی کو لگ رہی تھی۔ اور میرے مصطفیٰ نے اپنی امت کو بتایا ہے کہ جب اللہ پاک تمہارے اوپر نعمتوں کی بارش کرے تو پھر سینہ اٹھا کے، سر اٹھا کے نہیں بلکہ سر جھکا کے چلنا چاہیے۔ رب کہیں تم سے وہ نعمت چھین نہ لے۔ یہ میرے مصطفیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ رب کی نعمتوں کی شکر کیسے کرنا جب تمہیں نعمتیں عطا فرما دے۔ تو بات سمجھ آئیے، پاکستان ایسے نہیں بنا، اس کی تاریخ میں بہت سے شہیدوں کا خون ہے۔ 10,000 بیٹیوں کی عزتیں جو تھی وہ لٹی تھی پاکستان کو بنتے ہوئے۔ یہ گرداسپور اور جتنے بھی یہ امرتسر، جتنے بھی رستے پاکستان کی طرف آ رہے تھے نا، ان رستوں پہ جتنے بھی کنویں تھے وہ سارے کے سارے کنویں لاشوں سے بھرے ہوئے تھے۔ مزید اتنی جگہ نہیں تھی کہ اور لاش بھی اس کے اندر سما سکتے۔ اور آج ہم نے کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ کیا جی پاکستان یوم آزادی مبارک، جشن آزادی مبارک ہم منا رہے ہیں؟ یہ کیسی جشن آزادی ہے یار؟ میں وہ ایک آدمی کی تاریخ پڑھ رہا تھا
جب پاکستان بنا تو کہہ رہا تھا کہ ہم جب ہندوستان سے پاکستان آ رہے تھے نا تو ہمارا مختصر سا قافلہ تھا، ہمارے پیچھے سکھوں نے ہمارے اوپر یلغار کر دی، سکھ ہمارے پیچھے لگ گئے، ہم ان سے جان بچانے کی خاطر ہم ایک کماد کے کھیت میں چھپ گئے۔ گرمی کا موسم تھا، گرمی بھی انتہا کی، اور تم جانتے ہو کہ کماد کی فصل میں کتنا سیک ہوتا ہے، کتنی گرمی ہوتی ہے۔ کہتے کہ ہم سکھوں سے بچنے کے لیے اس کماد میں چلے گئے۔ جب کماد میں گئے نا تو ہمارے ساتھ ایک عورت بھی تھی، اور اس عورت کی گود میں ایک بچہ تھا، اور جب اس بچے کو گرمی لگی نا تو بچہ رونے لگا، اور ہم اس عورت کی طرف آنکھیں گھور گھور کے دیکھ رہے تھے۔ جب ہم نے اس عورت کی طرف دیکھا نا غصے سے، اس عورت نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے بچے کا گلا دبا دیا تھا۔ یہ کوئی تماشا ہے؟ پاکستان کیسے بنا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم قرآن خوانی کرتے، یہ 10 لاکھ شہیدوں کی روحیں یہ 14 اگست والے دن ہمیں کیا کہہ رہی ہوگی کہ ہم نے پاکستان اس لیے بنا کر دیا کہ تم یہ یہاں پہ کام کرو۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ایک کھیت میں چھپا ہوا تھا، کھیت میں چھپا ہوا تھا، پیچھے سے سکھ تھے میرے، آگے دریائے ستلج ہے، اب کیا کہاں جاؤں، پیچھے سکھ لگے ہوئے ہیں، آگے دریائے ستلج ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں دریائے ستلج پہ کوئی لکڑی وغیرہ پکڑ کے تیر کے باہر دوسرے کنارے پہ پہنچ جاؤں، اور اگر نہ پہنچ سکا ان سکھوں کی تلوار کا تو میں شکار نہیں بنوں گا، چلو موج دریائے میری قبر بن جائے گی۔ کہتے ہیں کہ میں جب دریا میں چھلانگ لگائی نا تو وہاں مجھے نا کچھ سر نظر آئے، میں نے سمجھا وہ بھی میری طرح پانی پہ تیر رہے ہوں گے، لیکن جب میں لکڑی پکڑ کے لکڑی پہ سوار ہوا میں نے دیکھا وہ ساری کی ساری لاشیں تیرتی ہوئی آ رہی تھی۔ دریائے ستلج کا پانی سرخ ہو چکا تھا، اور پاکستان کی طرف آنے والی جو ٹرین تھی وہ ساری کی ساری لاشوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ کیا تھا؟ یہ تماشا تھا جس کو آج ہم نے تماشا بنایا ہوا ہے، اور ہم ایسے ہم اپنے بچوں کو بڑے شوق سے لے کے دے رہے ہیں، جی یہ لیں یہ لیں، بچہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ کے بندو بچوں کو بتاؤ کہ بیٹا پاکستان کس مقصد کے لیے بنا، کتنی قربانیاں ہوئیں، اس کی بنیاد میں کتنا خون ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ سنیے پاکستان کی تاریخ کیا ہے۔ ایک فوجی جو تھا نا، فوجی، اس نے ہندوستان کا بارڈر کراس کیا، وہاں کچھ لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ شاید سمگلر ہے، تو اسمگلنگ کرنے کے لیے آیا ہے۔ انہوں نے اس کو پکڑا اور اپنے گھر لے کے چلے گئے کہ جب صبح ہوگی تو ہم اس کو اپنی ملٹری کے حوالے کر دیں گے۔ اب وہ فوجی کا اپنا بیان وہ خود لکھتا ہے، کہتا ہے کہ جب رات انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بند کر دیا نا، جب پچھلی رات کا ٹائم ہوا تو میں نے دیکھا کہ دروازے پہ مجھے ایک سایہ نظر آیا، تو میں نے دیکھا کہ بوڑھی خاتون عورت ہے، وہ کھڑی ہے، اور بوڑھی عورت مجھے پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ وہ فوجی کہتا ہے، مجھے کہتی ہے کہ کیا ہم نے تجھے پاکستان اس لیے بنا کے دیا تھا کہ تم اسمگلنگ کرو؟ وہ عورت کہنے لگی، سکھوں کے گھر کی عورت ہے، وہ کہنے لگی کیا ہم نے پاکستان تمہیں اس لیے بنا کے دیا تھا کہ تم اسمگلنگ کرو؟ تو میں نے اس کو کہا پہلی بات تو یہ کہ میں اسمگلر نہیں ہوں، میں تو ایک فوجی ہوں، تو میں کسی کام کی غرض سے آیا تھا تو پکڑا گیا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم سکھوں نے کب پاکستان بنایا تھا؟ تم نے تو پاکستان بنتے وقت جو ظلم ڈایا تھا وہ تو ایک المناک داستان ہے۔ سکھ کیا کرتے تھے؟ کرپان کی نوک کے اوپر بچے کو چڑھا کے اور اس کو زمین پر پٹک کر دے مارتے تھے، اس کا پیٹ پھٹ جاتا، اس کی ہڈیاں چور چور ہو جاتی۔ جب ماں دیکھتی تھی اپنے بیٹے کو تو کیا پڑھتے تھے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تم نے کب پاکستان بنایا ہے؟ تم نے تو ظلم کی انتہا کر دی۔ اس عورت نے کہا سن، پھر اپنی کہانی اس نے سنائی۔ اس نے کہا جب پاکستان بن رہا تھا تو جو عورتیں سکھوں کے نرخے میں چڑھ گئی تھی، سکھوں کے ہاتھوں میں چڑھ گئی تھی، ان بد نصیب عورتوں میں سے ایک میں بھی ہوں، جو آج ان سکھوں کی بچوں کی ماں بن چکی ہوں۔ اور اگر تیرا پاکستان جانا ہوا، کسی طریقے سے تو یہاں سے چلا گیا پاکستان، تو میرا پاکستانی کو ایک پیغام سنانا ہے کہ پاکستان ایسا پکیزہ ملک ہے، اس کے ساتھ کوئی غداری نہ کرے،
اس کے ساتھ کوئی دغا بازی نہ کرے۔ ایسا پاکیزہ ملک ہے، میرے بچوں کو جب بخار ہو جاتا ہے میں صرف پاکستان کا نام لے کے دم کر دیتے ہیں، میرے بچوں کو اللہ پاک شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اتنا پاکیزہ ملک ہے پاکستان۔ اور پاکستان کا مطلب، اس کا معنی میں تمہیں بتاؤں کیا ہے؟ یہ دو لفظوں سے مل کے بنا ہے، پاک اور استان۔ کتنے لفظوں سے؟ پاک استان۔ پاک کو عربی کے اندر کہتے ہیں طیبہ، کیا کہتے ہیں؟ طیبہ۔ اور استان یہ آستانے سے شہر کو کہتے ہیں، اور شہر کو عربی میں کہتے ہیں مدینہ۔ تو یہ مدینہ طیبہ دوسرا ہے۔ پہلا مدینہ طیبہ وہ جس کی بنیاد میرے مصطفیٰ نے رکھی ہے، اور وہ شہر بھی دو قومی نظریے کی بنیاد پہ بنایا گیا تھا، دو قومی نظریے کی بنیاد پہ بنایا گیا۔ اور پاکستان بھی دو قومی نظریے کی بنیاد پہ بنایا گیا۔ وہ لوگ جو کہتے تھے نا کہ دو قومی نظریے کے مخالف تھے، وہ کہتے تھے ہم سب ایک ہی وطن سے ہیں، ہمارا وطن بھی ایک ہے، ہماری قوم بھی ایک ہے۔ علامہ اقبال نے جب ان کا یہ سنا نا، یہ استدلال اور یہ فتویٰ سنا کہ دارالعلوم دیوبند سے یہ فتویٰ جاری ہو چکا ہے کہ جو قوم ہے یہ وطن سے بنتی ہے، جب وطن ایک ہو تو پھر قوم بھی ایک ہوتی ہے، تو اس وقت حضرت علامہ اقبال نے فرمایا اگر یہی بات ہے تو یہ بتاؤ پھر حضور کا ابو لہب کے ساتھ کیا اختلاف تھا؟ ابو لہب تو سکا چچا تھا نا، سکا چچا، اور وطن بھی ایک، شہر بھی ایک، اور نسب بھی ایک ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ ابو لہب کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فارس سے آیا ہوا سلمان، جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ سلمان منا اہل بیت، سلمان لوگوں یاد رکھنا سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے، سلمان میرے اہل بیت میں سے۔ بتا دیا میرے مصطفیٰ نے کہ جو قومیت ہے یہ وطن سے نہیں بنتی ہے بلکہ قوم نظریے سے بنتی ہے۔ جن کا نظریہ ایک ہو وہ قوم ہی ایک ہوتی ہے، جن کے نظریے میں اختلاف ہو جائے وہ قوم کبھی ایک نہیں ہوتی۔ قائد اعظم محمد علی جناح بمبئی کے اندر خطاب کر رہے تھے تو ایک ہندو صحافی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت تم کام اچھا نہیں کر رہے ہو، تم ہندوستان کو تقسیم کر رہے ہو، ہندوستان کی تقسیم کی آپ جعلی باتیں کر رہے ہیں۔ دو قومی نظریہ کیا ہوتا ہے؟ دو قومی نظریہ ہمارا سب ہمارا وطن ایک ہے، ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں، ہمارے باپ دادا ہندوستان کے، ہم سب ایک ہیں، تم دو قومی نظریے کہاں سے لے کے آ گئے؟ آپ نے فرمایا اچھا۔ تھوڑی دیر گزری تو قائد اعظم نے فرمایا کہ مجھے پانی دو، پیاس لگی ہے۔ تو سٹیج میں کسی نے پانی پکڑایا، آپ نے 2 گھونٹ پانی پیے، رکھ دیا۔ آپ نے اس ہندو صحافی کو آپ نے فرمایا کہ بھائی تمہیں غصہ آیا ہے، تمہاری طبیعت میں تھوڑی سی گرمی پیدا ہوگی ہے، لہٰذا یہ پانی پی لیں، آپ ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ آگے اس نے جواب دیا میں پیوں ایک مسئلے کا پانی، ایک مسئلے کا پانی میں پیوں؟ آپ نے جواب نہیں دیا۔ آپ نے اسی اجتماع میں سے، اسی جلسے میں سے، اسی مجمع میں سے ایک ترکی و نسل نوجوان کو بلایا جس کے سر کے اوپر ٹوپی ترکی کی رکھی ہوئی تھی، آپ نے اس کو بلایا اور اس کو بلا کر آپ نے پانی پیش کیا، اس نے پانی پی لیا۔ جب اس نے پانی پی کے فارغ ہو گیا آپ نے فرمایا یہی دو قومی نظریے، مجھے یہ بتا تو کہتا ہے کہ ہمارا وطن ایک ہے، ہم ایک وطن میں رہنے والے ہیں، ہمارے باپ دادا ایک وطن میں رہنے والے ہیں، بتا میں تیرے ساتھ رہوں یا اس کے ساتھ، میرا گزارا کس کے ساتھ ہوگا؟ اگرچہ تیرا وطن ایک ہے، ہم ایک جگہ پہ رہنے والے ہیں، لیکن میرا تیرے کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، میرا گزارا ہوگا تو میں اس کے ساتھ ہوگا جس نے میرا جھوٹا پانی پی لیا۔ تو بتا دیا کہ جو قومیں ہوتی ہیں وطن سے نہیں بنتے، قومیں نظریات سے بنتی ہیں۔ کہا اس کا نظریہ، میرا نظریہ چونکہ ایک ہے، وہ بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، ہمارا نظریہ ایک ہے، تیرا میرا نظریہ ایک نہیں ہے، لہٰذا میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائد اعظم محمد علی جناح نے ڈالی، اور جس بنیاد پہ پھر ملک پاکستان مارز وجود کے اندر آیا، اور اس کی بنیادوں کے اندر 10 لاکھ شہیدوں کا خون ہے۔ زن گرامی، اس ملک اس جشن آزادی کو ایسے ہی غلط کاموں میں نہ گزارا کریں جو شریعت کے بالکل خلاف ہوں، ان کاموں سے خود بھی باز رہیں، اپنے بچوں کو بھی کچھ دیر کے لیے اپنے بچوں کو ان کاموں سے، اگر آپ ان کی بچوں کی ذہن سازی کریں گے، بچہ ہے نا، وہ کہتے ہیں نا بچہ عقل کا کچا، ابھی بچہ ہے، بچے کی ذہن سازی کریں گے تو بچے کی ذہن بن جاتا ہے۔ بچہ اگر آپ کہیں نا، وہ کہے کہ میں نے وہ باجا لینا، کہیں بیٹا یہ باجے کہاں لکھے ہوئے ہیں، 14 اگست کو قرآن خوانی کریں، نماز کی پابندی کریں،
اور ان کے لیے فاتح خوانی کا انتظامات کریں جنہوں نے پاکستان کے بننے میں اپنا خون دے دیا تھا۔ انہوں نے تو خون دیا، ہم ان کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے یار، تو اتنا انتظامات ہونے چاہیے نا پاکستان کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی تھی۔ تو ان عللے پھللے کاموں سے اپنے آپ کو پرہیز کریں، نوجوان نسل خاص طور پر اپنے آپ کو ان کاموں سے بچائے۔ یہ جو ون ویلنگ کرتے ہیں، یہ جو سلنسر وغیرہ نکال کے پانچ جنہ آوازیں آ جاتی ہیں، یہ سب کیا ہے؟ شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت کی پابندی کرنی ہے تو پھر شریعت کی پابندی کریے۔ ہم شریعت کے پابند ہوئے ہیں، شریعت کے پابند ہوئے ہیں، شریعت سے آزاد نہیں ہوئے، ملک پاکستان حاصل کر کے شریعت کے پابند ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں دعا ہے اللہ پاک جو کچھ بیان کیا عمل کی توفیق عطا